وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں جس عمل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی ہے، ان کے اس عمل کے ناطے نہ صرف ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، بلکہ اس ملک کی، اس قوم کی جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی لائے، ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، یقیناً اس وقت وہ بہت ہی، بلکہ پوری قوم جو ہے وہ دکھ اور الم کی گھڑی میں ہے یہ بات سنتے ہی، کیونکہ اب تک پوری قوم نے بڑی دعائیں کی، سب نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے، تو ان کی فیملی بھی بہت ہی دکھ اور کرب میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے اور انہیں جو ہے وہ حوصلہ دے، اور اس صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور جو لوگ اپنی ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن پاک میں کہ انہیں مردہ نہ کہو نہ سمجھو، وہ زندہ ہے جبکہ تم ان کی زندگی کا جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ بات جو ہے برحق ہے اور درست ہے، لیکن بہرحال وہ بچھڑ ہم سے گئے ہیں، ہم اپنی فیملی سے گئے ہیں، تو یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ جو سب کے لیے جو ہے وہ اس وقت بہت ہی جو ہے وہ دل آزردہ ہے۔ آج کا جو موضوع ہے آپ کے علم میں ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ سبھی صاحبان دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ کاروں نے اور قانون دانوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دی ہے۔ میں اور میرے کولیگ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جو ہے وہ کچھ اس بارے میں جو ہے وہ اپنی معلومات پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، ان کے ساتھی الیکشن کمیشن کے ممبران جناب نثار احمد درانی صاحب کو اور شاہ احمد محمد جدوئی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس بہادری سے، جس حوصلے سے، کیونکہ یہ جو پارٹی ہے جس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس پارٹی کا لیڈر جو فتنہ فساد خان اور زبان دراز خان ہے، جو ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ گند بکتا ہے اور ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو تمام اخلاقی اقدار سے جو ہے وہ گری ہوئی ہوتی ہے، اس نے بلا جواز جو ہے اتنی تہمت اور اتنی زبان درازی کی، اتنی گھٹیا گفتگو کی الیکشن کمیشن کے خلاف، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف، لیکن انہوں نے ایک کمال صبر دانائی سے نہ صرف اس کی گھٹیا گفتگو کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بہت ہی ایک جو ہے وہ بیلنس اور ایک تدبر کے ساتھ جو ہے ساری صورتحال کا مقابلہ کیا، اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا جس کے اوپر وہ پوری قوم کے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ ان کو اس فیصلے پہ جو ہے وہ سراہتی ہے۔ اس فیصلے کی روح سے 3-4 باتیں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ فتنہ فساد خان جو ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اور اس کا جھوٹ، جسے لوگوں نے یو ٹرن کا نام بھی دیا ہوا ہے، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر معاملے میں
جو ہے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور اس فیصلے کی روح سے اب تو یہ مستند ایک جھوٹا انسان ہے۔ اس نے مس رانگ ڈکلیریشن کی ہے جو کہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے۔ پورا ایک انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ چیپٹر ہے۔ کنسیلمنٹ کی ہے اس نے، چور ہے، چیزوں کو چھپاتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ معاملے میں اس نے جو کنسیلمنٹس کی ہیں وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس فیصلے میں پوری طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس نے خیرات کے نام پہ، مریضوں کے نام پہ اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور اسے اپنی سیاست کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا۔ یہ بات بھی اس فیصلے سے پوری طرح سے عیاں ہے کہ یہ خائن ہے، بددیانت انسان ہے۔ اس نے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ خیرات کے فنڈز کے نام پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اسے اپنے دنیاوی اور سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس نے استعمال کیا۔ فارن فنڈنگ، اب اس میں دیکھیں، یہ آج میں دیکھ رہا تھا جیلم کے جو ڈبو صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے جی فارن فنڈنگ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ درست کہہ رہے تھے۔ یہ معاملہ پوری فردر جو ہے اس میں اگر کوئی صراحت کی ضرورت ہوئی تو طاہر صاحب فرما دیں گے۔ جو رولز ہیں، جو یعنی رولز ہیں جو 2002 کے، اس میں جو ہے وہ سیکشن 2C ہے، اور اب جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو ہے وہ سیکشن 200 سب سیکشن 4 ہے۔ وہاں پہ لفظ دراصل ہے فارن ایڈ پولیٹیکل پارٹی، یعنی فارن فنڈنگ جو کہ ہم عرف عام میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں یہ ہے کہ اینی پارٹی ریسیوز اینی ایڈ فائنینشیل اور ادروائز فرام اینی گورنمنٹ or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals۔ اب یہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، فارن پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیں، اور یہ ہے اینی پورشن آف اٹس فنڈس فرام فارن نیشنلز، تو وہ پارٹی جو کہ جس کے فنڈز کا ایک پورشن یا ایک حصہ جو ہے وہ فارن نیشنل سے جو ہے وہ دیا گیا ہو، تو وہ جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی تقریباً 34 کے قریب فارن نیشنلز کے نمبر کے نام ہیں اسی فیصلے میں موجود ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ہمارے دشمن ممالک کے جو ہے وہ لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جن سے جو ہے یہ فنڈز جو ہے وہ لیتے رہے ہیں، باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اسی طرح سے 351 جو ہے وہ کمپنیز ہیں جو کہ فارن کمپنیز ہیں، تو میننگ دیر بائی کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ پوری طرح سے یہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے کہ انہوں نے فارن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فنڈ جو ہے نا وہ لیے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں آگے، سیکشن جو 2002 کا لا تھا اس میں 15 ہے،
اور جو نیا ہمارا لا اس وقت 2017 اس میں سیکشن 212 213 ہے. یہ میں سے یہ کروں کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اور ڈبو صاحب اور جو ان کے باقی لوگ جو ہے, خاص طور پہ مجھے علی ظفر صاحب کے اوپر بڑی حیرانگی ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, قانون جانتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آج صبح کی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ قانون کی نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی, یعنی اگر اب اس کے آگے کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیکچول پوزیشن ہے, جو اس نے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی, جو اس نے جو ہے وہ پروو کیا, انکوائری کی, اور اس کے اوپر مختلف کمیٹیز بنی, ان کمیٹی کی رپورٹس وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ کتنا لمبا عرصہ, یعنی انہوں نے 8 سال جو ہے وہ 8 سال میں انہوں نے اپنے بھی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کیے کہ اس کو لمبا کیا جائے, لیکن اس دوران جو ورکنگ ہوئی ہے, جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو انکوائریز ہوئی ہیں, تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں. اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونے کے بعد اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں جو ہے کہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ ثابت ہو چکے ہیں, اور اس کی پوری ایویڈنس جو ہے وہ اس جو ہے وہ کیس میں موجود ہے. اور جو پہلا لا ہے اس میں یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی, جو نیا ہے لا 2017 کا, اس میں سیکشن 212 ہے, ریزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the commission or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, دی گورنمنٹ شیل. اب یہاں پہ لفظ شیل ہے کہ ایک پارٹی جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے, یا وہ ٹیررزم کے میں جو ہے وہ ملوث ہے. یہ اور کا لفظ ہے, ایدر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے, یا پھر وہ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہی ہے. دی گورنمنٹ شیل بائی اے نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ میک سچ ڈیکلیریشن, اور یہ 15 دن میں جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرنی ہے, اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کی جائے گی. where the Supreme Court uphold the declaration made against the political party under subsection 1, such political party shall stand dissolved forthwith. تو یہ جو ہے یہ قانونی صورتحال ہے. اب اس میں جو ہے یہ انفارمیشن جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا کو اس کی ثوابدید نہیں ہے. قانون میں لفظ جو ہے وہ شیل ہے, اور گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیصلے کو پڑھے گا اس کی عام انڈیویجول کی بھی سیٹسفیکشن, بلکہ ان کی اپنی بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ صبح کی ہوئی ہے. اب یہ ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, سیٹسفیکشن ان کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے خیرات کے نام پہ, دکھی انسانیت کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے, ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی, اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور ایسے مقاصد کے لیے جو اس ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کے لیے تھے. اور یہ فتنہ خان نے
یہ ساری کارروائیاں جو ہے یہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ انجام دی، اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس نے جو ہے وہ غیر ملکیوں سے، فارن نیشنل سے، جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے جو ہے یہ اس نے اکٹھا کیا، اور اس ملک میں افراتفری اور سیاست میں ایک ایسی تلخی، ایک ایسا بغض، ایک ایسی نفرت جو ہے اس نے جو ہے وہ بونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، بلکہ اس کوشش میں جو ہے یہ لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی سیاستدان کا کام ہے جو یہ کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں؟ جن لوگوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں، میں جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے مخالف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف یا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کس بات کا اشارہ کرتی ہے یہ چیز؟ یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی طور پہ اس ملک میں نہ امن چاہتا ہے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو ہوگی، اور اس کا ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے، اور ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، لی نہیں ہے، لیکن یہ رسید۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے کی روح سے ثابت ہوا کہ فتنہ فساد خان جھوٹا آدمی ہے۔ عمران خان نے مریضوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا اور اسے اپنی سیاست پر خرچ کیا۔ یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف، کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے، پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے، اس بات کو دیکھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی طارق صاحب۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی، ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے، کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہماری تمام تر توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی۔ دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا۔ یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا، فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا آپ کا جمہوری حق ہے، جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا، اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں، اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر فائنینشیل ایئر کے انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جبھی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرنمنٹس لی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔
पंजाब असम्बली और केपी असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए और इलेक्शन कमीशन के सरबराह के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई गई, हालांकि शायद उन्हें यह पता भी ना हो कि इस मकरूह मंसूबे के पीछे असल क्या राज है जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दोनों मौकर मेंबरान और उनके सरबराह जो कि इस केस को पिछले कई सालों से सुन रहे थे, जनाब दुरानी साहब, जनाब जतोई साहब और जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब, उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये रिपोर्ट कौम के सामने रख दी है। यही उनका मैंडेट था। रिपोर्ट आपने देख ली, राना साहब ने भी आपके सामने बयान कर दिया। उसमें उसके 3 हिस्से हैं जिसमें उन्होंने वो चीज़ें कि जो कानून के तहत प्रोटेक्टेड थी उनको एक साइड पे कर दिया, जो बैरूनी फंडिंग हुई है और जो कानून से मुतसादिम है उसका जिक्र कर दिया गया पैराग्राफ 50 पे तफसील के साथ। जो गैर मुल्की शहरी और ऐसे शहरी ख़ास तौर पे जो कि ड्यूल नेशनल्स नहीं हैं, जो पाकिस्तानी और बैरून मुल्क की, एक बात आई सुबह कि जी वो ड्यूल नेशनल्स तो नहीं जी, नहीं वो फॉरेन नेशनल्स नहीं है, कानून उसकी तखसीस नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शहरियत जो है अमेरिकन है, जिनका ओरिजिन भारतीय है, जिनका ओरिजिन इसराइली है, शहरियत यूके की है, शहरियत अमेरिका की है, वो सब आपके सामने है। एक और बात जो इलेक्शन कमीशन ने की कि 5 कंसेक्टिव साल जिसमें कि ये अंडर स्क्रूटनी थे, स्क्रूटनी के अमल का 5 साल 2008 से लेके 2012-13 तक, उन 5 सालों में जो हर साल डिक्लेरेशन जमा करवाया, आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे और कानून के ताबे इमरान खान साहब ने सरबराह पार्टी के तौर पे उस डिक्लेरेशन को उन्होंने इनएक्यूरेट कहा, मिसलीडिंग कहा, कंसील्ड कहा, और साथ में ये भी कहा कि ना सिर्फ उस वक्त झूठ बोला गया बल्कि हेयरिंग के दौरान भी पीटीआई पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिकॉर्ड छुपाने की, अकाउंट्स छुपाने की, अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात के लिए ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है बल्कि ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। वो आदमी जिसकी सारी सियासत का दारोमदार चोर डाकू, रसीदें निकालो, मनी ट्रेल दो, इस बयानिए पे ऊपर कायम हो, बैरूनी साजिशों पे कायम हो और कहा जाए कि आपने बैरूनी इमदाद से हुकूमत करना चाहते हैं। भाई आपका तो पर्चा आउट हो गया, आपको तो पाकिस्तान के एक आईनी इदारे ने ये आपके डिक्री जारी कर दी, फैसला सादर कर दिया कि आपकी रसीदें जो हैं वो आपके खिलाफ हैं, आपकी मनी ट्रेल जो है वो आपके बयानिए के खिलाफ है, आपका जो बयानिया बैरूनी इमदाद ना लेने का और बैरूनी ताकतों को सियासत में ना लाने का है, उसको रद्द तो आपने 83 करोड़ रुपया उनसे लेके उस बयानिए को रद्द कर दिया। तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाज नहीं है। जवाज अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाज फराहम नहीं करेगा, कोई इजाज़त नहीं देगा। जैसे कि वज़ीर दाखिला ने फरमाया, लॉ इसमें बड़ा क्लियर है और आज का लॉ नहीं है। हमने इमरान खान न्याजी के लिए ये कानून साजी नहीं की, ये कानून साजी 2 मुख्तलिफ अदवार में हुई। ये 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है और इवन इससे पहले के कानून में भी इसी तरह था। ये 1973 का आइन है जो सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है। और ये 2017 का वो पॉलिटिकल पार्टीज के कानून को डील करने वाला इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें उस वक्त की असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की। शेख रशीद साहब उस कमेटी के 1 सीट के साथ मेंबर थे। ये कमेटी ऑफ होल थी जिन्होंने ये कानून बनाए। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून बड़ा सीधा है, एक लफ्ज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ एग्जामिन किया जाएगा रेलिवेंट क्वार्टर्स के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और ब्रीफिंग तैयार करके वफाकी हुकूमत के पास जब यह मामला आएगा, ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कौम देखेगी कि कोई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया है। फैसले की रूह से साबित हुआ कि फितना फसाद खान झूठा आदमी है। इमरान खान ने मरीजों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और इसे अपनी सियासत पर खर्च किया। अब अदलिया का इम्तहान है कि इमरान खान को उम्र भर के लिए नाअहल कर देना चाहिए।